اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے قرآن حکیم کے ترجمے کا سلسلہ جاری ہے۔ دورہ سورۃ البقرہ کا مطالعہ جاری ہے اور اب ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ البقرہ آیت 177 اس کو عنوان دیا گیا آیت البر۔ بر کا ترجمہ ہے نیکی، سمجھیں گے بھی انشاءاللہ۔ البتہ وہ آیت جس میں نیکی کا بڑا جامع تصور عطا ہوا، نیکی کی حقیقت کیا ہے، نیکی کی روح، اس کی اصل اسپرٹ کیا ہے، نیکی کے مظاہر مینیفیسٹو کیا کیا ہوگا، نیکی میں کیا پہلے ہے کیا بعد میں ہے، نیکی میں کیا چوٹی کا عمل ہے، کلائمیکس نیکی کا کیا ہے، یہ ساری باتیں ایک آیت میں البقرہ 177 میں آئی اور اس کو عنوان دیا گیا آیت البر۔ ارشاد ہوا سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی بس یہی نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنے چہرے پھیر لو مشرق اور مغرب کی طرف، ولکن البر من، بلکہ نیکی تو اس کی ہے، آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جو ایمان لایا اللہ اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر۔ پہلی بات، نیکی صرف یہ نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف رخ پھیر لو۔ سورۃ البقرہ کا جب مطالعہ کرتے کرتے دوسرے پارے کے آغاز میں آئے تو تحویل قبلہ کا موضوع آیا تھا، شفٹنگ آف قبلہ۔ یہود نے کیا اعتراض کر دیا، ارے پہلے رخ ادھر تھا اب رخ ان کا ادھر ہو گیا، تو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے رخوں کے اندر ہی نیکی کو محدود کر دیا۔ ذرا ظاہر میں اونچ نیچ ہو جائے تو تم بال کا بتنگڑ بنا لیتے ہو، بال کی کھال نکالنا شروع کر دیتے ہو، بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہو۔ نہیں، نیکی کا تو ایک وسیع جامع کمپریہنسو تصور ہے۔ محض ظاہر کی چند چیزوں کو کل نیکی سمجھ لینا، یہ شارٹ سائٹڈ تصور نیکی کا درست نہیں ہے۔ ہمارے ابھی کیا ہوتا ہے، ذرا اونچ نیچ ہو جائے پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا کسی کے ہاتھ سلیو ہو گئی، مسلمانوں کے درمیان مردوں کی بات کر رہا ہوں تو گھور کے دیکھتے ہیں کہ تیری تو نماز نہیں ہوگی۔ بھئی ادب کا تقاضا ہے کہ فل سلیو ہو، مردوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن اگر ہاف سلیو میں کوئی نوجوان نماز ادا کر لے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ ذرا اونچ نیچ ہو تو بتنگڑ بنا لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ جو لباس تم نے خود پہنا وہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، اس پہ توجہ نہیں ہوتی۔ جو لقمہ کھا کر نماز کے لیے کھڑے وہ لقمہ حلال کا گیا وجود میں حرام کا، اس پر توجہ کم ہوتی ہے۔ تو چند ظاہری چیزوں میں محدود کر لینا نیکی کے تصور کو، جو کہ یہود نے اعتراض اٹھایا تھا کہ مسلمانوں کا تو قبلہ سیٹ نہیں ہے، تو ان کے یہ شارٹ سائٹڈ ہونے کے تصور کی نفی کی جا رہی ہے۔ اور اللہ بتا رہے پہلی بات، اصل میں نیکی کس کی ہے؟ اب یہاں نیکی سے بڑھ کر نیکی کرنے والے کا ذکر آ رہا ہے۔ نیکی کرنے والا کون؟ جو اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لایا۔ ایک عمل بہت اچھا ہے، اگر نیت میں بگاڑ ہے تو وہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ نمازی کیوں نہ ہو۔ دکھاوے کا عمل ہے وہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو نیکی کی روح ہے ایمان۔ کیا شے نیکی پر ہمیں اور آپ کو موٹیویٹ کرے گی، ترغیب دلائے گی؟ وہ ایمان ہے۔ جھوٹ کا نقصان ہی نقصان ہے آخرت میں، دنیا میں بظاہر فائدہ مل رہا ہے۔ کیا شے مجھے روکے گی؟ آخرت کا یقین۔ سچ کڑوا ہے، سچ کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، لیکن دنیا کے اندر سچ بولو تو پرابلم بھی آتی ہے۔ اب پھر بھی سچ تو اچھا ہے نا، کیا شے مجھے سچ بولنے پر آمادہ کرے گی؟ وہ ایمان ہے۔ تو ایمان روح ہے، اصل اسپرٹ ہے نیکی کی۔ پہلے اس کا ذکر آیا اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور اس نے مال دیا اس اللہ کی محبت میں۔ نیکی کا پہلا مظہر، نیکی کا پہلا مینیفیسٹو کیا ہے؟ انسانی ہمدردی، لوگوں کی دکھ اور درد کو، تکلیف کو محسوس کرنا۔ فرمایا اور اس نے مال دیا اس اللہ کی محبت میں قرابت داروں یعنی رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کو اور مسافروں اور مانگنے والوں اور غلاموں کی گردنوں کو چھڑانے میں۔ یہ ایک لسٹ ہے، تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، لیکن کیا ہے؟ ایمان دل میں ہوگا تو دوسروں کی درد کو محسوس کرے گا بندہ۔ نیک وہ آدمی ہے جو دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرے۔ کچھ کرنا تو اگلا سٹیپ ہے، لیکن دوسرے کی تکلیف کو، دوسرے کے غم کو، دوسرے کی پریشانی کو ایک بندہ محسوس نہیں کر رہا تو شاید وہ بڑی عبادات میں ہوگا مبتلا یا مصروف عمل، وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑا علامہ، بڑا عالم ہو، بڑا پہنچا ہوا ہو، اگر انسانی ہمدردی کا جذبہ اس میں نہیں ہے، انسانوں کی تکلیف کو دیکھ کر وہ فیل نہیں کرتا ان کی تکلیف کو اور محسوس نہیں کرتا اس درد کو، تو نیک کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔
اگلی بات واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے. ہاں انسانوں کے ساتھ بھی ہمدردی رکھے مگر اپنے خالق کا بھی تو حق ادا کرے، عبادات کو بھی انجام دینا ہے. حقوق العباد بھی ضروری اور حقوق اللہ بھی ضروری. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو نماز میں، زکوٰۃ میں، روزہ میں، حج میں، قربانی میں بہت آگے ہیں لیکن معاملات میں پرابلم ہے، لین دین میں مسائل ہیں، حقوق العباد میں کوتاہی کرتے ہیں. یہ بھی آدھا کام کریں، ان کو پورا کام کرنا چاہیے. اور کچھ وہ لوگ ہیں وقت کے پابند ہیں، اصول کے پابند ہیں، بہت اچھی بات ہے، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا حق پامال کر رہے ہیں، اللہ کو بھلائے بیٹھے ہیں، اللہ کے بارے میں غافل ہیں، یہ بھی آدھا کام کر رہے ہیں. اور دونوں ایک دوسرے پر فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے تم اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے، وہ کہتے تم بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے. بھائی تم دونوں آدھی آدھی بات کرو، پورا پیکج لاؤ نا. البقرہ آیت 208 ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو انسانی ہمدردی کے بعد اگلا مینیفیسٹو کیا ہے، نیکی کا اگلا مظہر کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا. لنک کیا ہے؟ ایمان ہوگا تو نیکی آگے بڑھے گی. نماز ایمان کی یاد دہانی، ایمان کی بڑھانے کا ذریعہ ہے. ایمان بڑھتا رہے گا، نیکی بڑھتی رہے گی. انسانی ہمدردی میں خرچ بھی کرنا ہوگا نا. زکوٰۃ کم از کم یاد دہانی، زکوٰۃ کافی نہیں ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو آت المال پہلے الگ آیا، مال خرچ کرنا، زکوٰۃ کا ذکر الگ آیا. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے. زکوٰۃ تو وہی منیمم مارکس ہیں، ہمیں تو آگے بڑھنا چاہیے، تو زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر بھی دینا چاہیے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو نماز، زکوٰۃ بھی آگے ذکر، عبادات. اور نماز ایمان کو بڑھائے گی، نیکی چلتی رہے گی. زکوٰۃ تازہ کرے گی جذبے کو خرچ کرنے کو، تو بندوں پر خرچ بھی ہوتا رہے گا. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب بھی عہد کریں، وعدے کو پورا کرتے ہیں. ہمارے کیا کہتے ہیں؟ وہ وعدہ کیا جو وفا ہو جائے، یہ ہم کہتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ نیک آدمی کون ہوتا ہے؟ جب وہ وعدے کرتے ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا علیہ السلام، مسند احمد کی روایت بھی ہے، لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہ کرے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں ہے، ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے بارے میں سوال ہوگا. تو یہ اللہ فرما رہے ہیں نیک لوگوں کے بارے میں. تو جو وعدے پوری نہیں کر رہا وہ نیک نہیں ہو سکتا. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب بھی عہد کریں. وعدہ اللہ سے بھی ہے سب سے بڑھ کر، ایاک نعبد، پوری زندگی بندگی کرنی. وعدے بندوں سے بھی ہیں، لکھتے ہیں باقاعدہ، رینٹ کے اگریمنٹ ہے، بزنس کا اگریمنٹ ہے، جاب کا اگریمنٹ ہے. کچھ امپلائڈ اگریمنٹ ہوتے ہیں، شوہر بیوی کا نکاح نامہ تو بنتا ہے مگر کہیں لکھا ہے کہ شوہر بیوی کی کفالت کرے گا، ہم نے کہ طے کر کے سائن آف کروایا؟ نہیں، ذمہ داری ایک سوشل بائنڈنگ تو ہے، لیکن دین بھی تقاضا کرتا ہے کہ ان حقوق العباد کے معاملات کو بھی پورا تمہیں کرنا ہے. اور سچی بات ہے کچھ وعدے بندہ اپنے آپ سے کرتا ہے، رمضان میں اچھے بن جاتے ہیں، اللہ میں اور اچھا بنائے، میں عید کے بعد بھی اچھا بنوں گا، یہ وعدہ اپنے آپ سے ہے نا. میں عید کے بعد بھی نماز کی پابندی کروں گا، میں رمضان کے بعد بھی قرآن سے جڑوں گا. یہ کسی کو نہیں پتا، بندے کو پتا ہے، بندے کے رب کو پتا ہے. تو وعدے اللہ سے بھی، وعدے بندوں سے بھی، وعدے اپنے آپ سے بھی. اور کھرا آدمی کون ہے؟ نیک آدمی اللہ کی نگاہوں میں کون ہے؟ جو وعدے کو پورا کرے. ٹاپ آف دا لسٹ بات آ رہی، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور بالخصوص وہ صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں اور تکالیف میں اور جنگ کے وقت. اللہ اکبر، صبر بہت بڑی کوالٹی ہے بندہ مومن کے لیے. رمضان کے مہینے کو رسول اللہ نے کیا فرمایا علیہ السلام؟ وہو شہر الصبر، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. بھوک ہے، پیاس سے برداشت تو کرنا ہے نا، آفس بھی جانا ہے، کالج بھی جانا ہے، یونیورسٹی بھی جانا ہے، سارے کام کاج بھی کرنا ہے، لیکن برداشت کرنا ہے. اور شام میں افطار سے آدھے ایک گھنٹے پہلے ٹریفک کے اندر زیادہ صبر کا موقع آ جاتا ہے. تو صبر عام تکالیف اور پریشانیوں میں بھی، لیکن ٹاپ آف دا لسٹ کیا ہے؟ وہ صبر جو جنگ کے موقع پر ہو. اللہ اکبر، جنگ کرے گا نیک آدمی؟ جی، اللہ کے نبیوں نے جنگ کی ہے، محمد مصطفیٰ نے جنگ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نیکی کا تصور بڑا عجیب اور بڑا محدود ہو گیا. کون ایک خدرے میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے، معاشرے میں شیطان کا ناچ چل رہا ہے، شیطان کی دعوت چل رہی ہے، شیطان کے امور چل رہے ہیں، باطل نظام چل رہا ہے، کوئی فکر ہی نہیں. نیک آدمی تو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے نفاذ کی جد و جہد کرتا ہے، اور اس کی خاطر جنگ بھی کرنا پڑے تو جنگ کرتا ہے. اللہ والے جنگ بھی کرتے ہیں. یہ نیکی کا بڑا ہر کی تصور ہے، نیکی کا بڑا ڈائنامک کانسیپٹ ہے جو قرآن دے رہا ہے. سورہ آل عمران آیت 146، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی انبیاء ایسے گزرے جن کے ساتھ اللہ والوں نے مل کر جنگ کی ہے. اللہ والے جنگ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی جنگ مال غنیمت
کشور کشائی، مال و دولت، زمین مل جائے، اس لیے نہیں ہوتی، وہ ظلم کے خاتمے کے لیے ہوتی ہے، وہ عدل کے نفاذ کے لیے ہوتی ہے، وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہوتی ہے۔ جب جنگ کا میدان سجے کبھی تو ایمان والے وہاں ڈٹے رہتے ہیں، یہ نیکی کی چوٹی ہے۔ ظلم کا خاتمہ ہو، عدل کا نفاذ، زمین اللہ کی، سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، اس کا حکم یہاں پر نافذ، اس کی شریعت یہاں پر نافذ ہو۔ ہم کراچی والوں کے آباء و اجداد ہجرت کر کے کاہے کو آئے تھے؟ ہماری تو یہاں کی سیاسی جماعتوں نے ہجرت کا مفہوم بھی بگاڑ دیا، مہاجروں کو گالی بنا دیا ہے۔ کاہے کو آئے تھے ہمارے باپ دادا ہجرت کر کے؟ سود کے دھندوں کے لیے، کھیل تماشوں کے لیے، فحاشی اور یانی کے پروگرامز کے لیے، بے پردگی کے لیے، جوئے سٹے کے لیے، منشیات کے لیے، شراب کے لیے، سب کچھ ہو رہے نہیں اور ہمارے شہر کے اندر اس لیے آئے تھے ہمارے باپ دادا؟ نہیں، اللہ خطہ زمین دے جہاں در دین کو نافذ کریں گے، یہ وعدہ ہمارے کاندھوں پر ہے۔ اور اس دین کے نفاذ کی اگر ٹکرانا بھی پڑے تو ٹکرایا جائے گا، اس کی شرائط ہے اپنی جگہ، قتال کی شرائط ہیں، وہ آتی رہیں گی اپنے مقام پر، لیکن نیکی کا آل انکلوسیو پیکج ہے جو یہاں پر دیا گیا۔ وحین البأس، اللہ کے نیک بندے جنگ کے موقع پر بھی صبر کرتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہ ہے متقین۔ قرآن سے ہدایت کن کو ملے گی؟ ھدی للمتقین، متقین کی صفات بار بار قرآن پاک میں آ رہی ہیں۔ یہ نیکی کا جامع تصور فرمائے کہ یہ لوگ ہیں متقین، اللہ مجھے آپ کو ان میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد قصاص کا حکم آ رہا ہے، اور آج یہ قصاص کا حکم نافذ نہیں ہے تو آپ کی میری جان محفوظ نہیں۔ قصاص کا حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر مقتولوں کا قصاص دینا فرض کیا گیا ہے، اوبلیگیٹری ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے، اور غلام کے بدلے، اور عورت کے بدلے، مراد قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ کس کو؟ آزاد کو آزاد کے بدلے، غلام کو غلام کے بدلے، عورت کو عورت کے بدلے۔ کیا مطلب؟ اگر ایک آزاد شخص قاتل ہے تو اسی کو سزا میں قتل کیا جائے گا، اگر ایک غلام قاتل ہے تو سزا میں اسی کو قتل کیا جائے گا، اگر ایک عورت قاتل ہے تو سزا میں اسی کو قتل کیا جائے گا۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان معاملات میں برابر رکھا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا تھا، اور آج کی ترقی یافتہ ایڈوانس کنٹریز کے ظالم جابر حکمراں بھی یہی تصور رکھتے ہیں۔ کیا؟ زمانے جاہلیت میں بڑے خاندان کا اگر غلام بھی قتل کسی نے کر دیا تو قتل کرنے والے کے خاندان کے بڑے افراد کو قتل کرتے تھے وہ۔ جی، اگر بڑے خاندان کے شخص کو کسی نے قتل کر دیا تو وہ کیونکہ بڑا ہے تو اس قاتل کے قبیلے کے 10 کو ماریں گے۔ ٹوئن ٹاورز کا بہانہ بنا کر امریکہ نے انویژن کیا افغانستان میں، 15 لاکھ شہید کر دیے۔ ثبوت کوئی دنیا کے سامنے نہیں آیا آج تک، 15 لاکھ شہادتیں آ گئیں۔ تو جاہل 14 صدیوں پہلے بھی تھے، آج کے ترقی یافتہ جاہل آج بھی موجود ہے، دیکھ لیجیے آپ۔ نہیں، آزاد کے بدلے، اور غلام کے بدلے، اور عورت کے بدلے، یعنی جو قاتل اسی کو قصاص میں سزا دی جائے گی۔ ہاں، بڑا پیارا دین ہے ہمارا، بڑی اللہ تعالیٰ نے فلیکسیبلٹی بھی دی، عدل بھی دیا ہے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، البتہ جس کسی کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، فاتباع بالمعروف، تو معروف طریقے کے مطابق خوں بہا کا مطالبہ کیا جائے، بلڈ منی، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور قاتل خوش اسلوبی سے اس خوں بہا کو ادا کرے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، تمہارے رب کی طرف سے یہ ایک رعایت اور رحمت ہے۔ ایک قاتل ہے، اس نے کسی کو قتل کر دیا، اب مقتول جو کہ قتل کیا گیا، اس کے تمام وارث اگر اتفاق کر لیں تو معافی کی گنجائش ہے، چاہے تو ویسے ہی معاف کر دیں، پاسبل ہے، یا خوں بہا لے لیں، بلڈ منی لیں، جو کہ 100 اونٹوں کی رقم کے برابر بنتی ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی تھی، ہماری شریعت میں اس کو برقرار رکھا گیا۔ تو اگر مقتول کے سارے وارث اتفاق کریں تو معافی ہے قاتل کے لیے، بغیر بلڈ منی کے بھی معاف کر سکتے ہیں، دیہ جسے کہا جاتا ہے، اور چاہیں تو وہ بلڈ منی لیں گے۔ اب قاتل کو یہ آپشن مل گیا کہ وہ بلڈ منی ادا کر دے گا تو اس کی جان بچ جائے گی۔ آگے لفظ بڑا پیارا ہے، فمن عفی لہ من اخیہ، جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل جائے۔ یہ بھائی کہہ کے اپیل کی جا رہی ہے، ایک تو چلا گیا، اب تم قصاص میں دوسرے کو قتل کرواؤ گے، ایک اور کی جان جائے گی، معاف کر دو تو اچھی بات ہے،
بلڈ منی تم لے سکتے ہو۔ فرمایا کہ جب یہ معاملہ ہو جائے تو اب قاتل یا اس کے گھر والے یا اس کے سپورٹرز وہ عمدہ انداز سے خون بہا کو بلڈ منی کو ادا کر دیں، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک رعایت اور رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، تو جس کسی نے اس کے بعد بھی زیادتی کی، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا مطلب؟ اب قاتل کو معافی تو مل رہی مگر وہ بلڈ منی ادا کرنے میں پس و پیش کرے یا اس میں کوتاہی کرے تو یہ اس کی زیادتی، اور مقتول کے وارثوں نے معاف کر کے بلڈ منی بھی لے لی ہے، اب بھی ان کے اندر انتقام کے جذبات ہوں تو یہ ان کی طرف سے زیادتی کا معاملہ۔ فرمایا کہ اگر کوئی زیادتی کرے اس کے بعد، فرمایا فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم خون ریزی سے بچ سکو۔ اس قصاص کے حکم کے نفاذ میں زندگی ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور ہمارے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، خاص طور پر ہماری این جی اوز، ہیومن رائٹس کے چیمپئنز، اور ہمارے حکمراں بھی شامل ہیں، ماضی کے حکمراں آج کی اپوزیشن، آج کے حکمراں ماضی کی اپوزیشن، کسے باشد جو بھی، اور اوپر سے ہماری بیوروکریسی کے لوگ بھی اچھے خاصے، وہ ارے بھائی کسی کی جان چلی جائے گی، یہ بیچارہ قتل ہو جائے گا۔ کون بیچارہ؟ قاتل بیچارہ قتل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ان کو قاتلوں سے ہمدردی ہے۔ زانیوں کو کوڑے پڑیں گے، سزا، ارے زانی کو بیچارے کو سزا ملے گی، شرابی کو سزا ملے گی، چور کو سزا ملے گی، ڈاکو کو سزا ملے گی، ان بیچاروں کو کیا ملے گی؟ سزا۔ استغفر اللہ، ان کو کس سے پیار ہے؟ قاتلوں سے، زانیوں سے، شرابیوں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے۔ یعنی ہماری جان محفوظ نہ ہو، ہمارا مال محفوظ نہ ہو، ہماری آبرو محفوظ نہ ہو، یہ چاہتے ہیں لوگ۔ اور اللہ فرما رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل مندوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم خون ریزی سے بچ سکو۔ ہاں اگر یہ حکم نافذ ہو قصاص کا کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا جرم ثابت ہونے پر اگری، لیکن قتل کیا جائے گا تو ایک بندہ 10 مرتبہ سوچے گا کسی کو قتل کرنے سے پہلے، تو وہ بھی بچے گا نا، دوسروں کی بھی جان بچے گی، جس کا ارادہ بھی ہوگا قتل کرنے کا وہ بھی بچے گا۔ لیکن اگر اسلام کے ماننے والے میں اور آپ بات کریں تو امریکہ کو پریشانی، یورپ کو پریشانی۔ آج بھی اس دنیا میں سب سے زیادہ سزائے موت پتہ ہے کہاں دی جاتی ہیں؟ چائنا میں، مگر کیونکہ اکنامک جائنٹ ہے اس لیے اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، مفادات وابستہ ہیں، کوئی انگلی نہیں اٹھاتا چائنا پر۔ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ سزائیں کہاں دی جاتی ہیں؟ چائنا میں۔ نہ امریکہ کو ٹینشن، نہ یورپ کو پریشانی۔ مسلمان اگر بات کرے، اللہ کے کلام کی بات کرے تو پریشانی۔ اس کا مطلب ان کو اسلام سے دشمنی ہے، ان کو اللہ کی وحی سے دشمنی ہے، معاذ اللہ، اللہ کے حکم سے دشمنی ہے، معاذ اللہ۔ اور سوچیں جس کے باپ کو قتل کیا گیا، جس کے بھائی کو قتل کیا گیا، جس کے بیٹے کو قتل کیا گیا، جس کی بیٹی کے ساتھ ظلم کیا گیا اس کو قتل کیا گیا، اگر اس کو آپشن دیا جائے کہ قاتل تیرے سامنے موجود ہے، وہ بیٹا کیا کرے گا، وہ بھائی کیا کرے گا، وہ باپ کیا کرے گا؟ بٹ نیچرل، مارو اس کو، بٹ نیچرل۔ گو کہ معافی کے لیے اس کو بھی اپیل کی گئی ہے، لیکن آج لوگوں کو قاتلوں سے، چور، میں پھر کہہ رہا ہوں، قاتلوں سے، چوروں سے، زانیوں سے، ڈاکوؤں سے محبت ہے، اور لوگوں کی جان، مال، عبرت، آبرو محفوظ نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کا حکم، لعلکم تتقون، تاکہ تم خون ریزی سے بچ سکو۔ اب ایک وصیت کے بارے میں ابتدائی حکم بیان ہو رہا ہے۔ ابتدائی کل بات آئی تھی نا، ناسخ و منسوخ، البقرہ آیت 106 میں ایبروگیشن کا معاملہ، بعد میں آنے والا حکم وہ نیا، یعنی آخری حکم وہ ناسخ ایبروگیٹنگ، اور پچھلا منسوخ ایبروگیٹڈ۔ تو اس کی ایک مثال آ رہی ہے یہاں پر، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ جائے، اگر وہ اپنے پیچھے مال چھوڑے جا رہا ہو تو والدین اور قریب رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے پر وصیت کرے۔ یہ بڑا پیارا انداز ہے قرآن کا، معروف طریقے پر، بھلے طریقے پر۔ حقا علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ متقین کی صفات بھی بیان ہوتی ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی بیان ہوتی ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کسی کی موت کا وقت قریب آیا چاہتا ہے، محسوس ہو رہا ہے، تو وہ والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بھلے طریقے پر وصیت کر دے، یہ لازم ہے متقین پر۔ یہ اول حکم تھا۔ بعد میں آپ اور ہم جانتے ہیں سورہ نساء کا نزول ہوا، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے احکامات کا بیان ہے، اور والدین کا حصہ، اولاد کا حصہ، شوہر کا حصہ، بیوی کا حصہ، بہن بھائیوں کا حصہ اللہ نے خود طے کر دیا۔ وہ حکم آ گیا بعد میں النساء آیت 11 اور 12 میں، تو یہ حکم کیا مانا جائے گا؟ منسوخ مانا جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، وارثوں کے حصے اللہ تعالی نے مقرر کر دیے، غیر وارث کے لیے وصیت کرنا
جائز ہے، بخاری شریف کی حدیث، غیر وارث جس کا وراثت میں حصہ شریعت نے مقرر نہیں کیا، بندہ غیر وارث کے لیے وصیت کر سکتا ہے، لیکن میکسیمم 1/3 تک، 1/3 تک وصیت کر سکتا ہے. یہ بخاری شریف میں ذکر ہے، سورہ نساء میں بھی اس بات کو دہرائیں گے انشاءاللہ. حقاً علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلون، پھر جو اس وصیت کو سن لینے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اس کا گناہ انہی وصیت بدلنے والوں پر ہوگا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے. یعنی مرنے والے نے تو وصیت ٹھیک ٹھیک کی، پیچھے لوگوں نے گڑبڑ کی، کسی کا حق مارا اور حقدار کو حق نہ دیا، حق تلفی کی، کسی کا رائٹ انہوں نے پامال کیا، تو یہ ظلم کیا ہے کس نے؟ بعد میں لوگوں نے. تو جنہوں نے وصیت کو بدلا انہی پر اس کا وبال بھی آئے گا. آج تو کورٹ میں جا کے جھوٹے ڈاکیومنٹس بنوا لیتے ہیں، جھوٹی گواہیاں بھی آ جاتی ہیں، چند ٹکے جھوٹے ڈاکیومنٹس سے لوگوں نے آج کما لیے، کل جہنم کے انگارے ملیں گے. استغفر اللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے. فمن خاف من موص جنفا او اثما، پھر جو کوئی اندیشہ کرے وصیت کرنے والے سے کسی طرفداری یا گناہ کا، فاصلح بینہم، تو وہ ان کے درمیان صلح کرا دیں، فلا اثم علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہیں. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. اب ایک شخص کا انتقال ہو گیا، وصیت تو وہ کر کے گیا، مگر وصیت میں وہ کسی کی طرفداری کر گیا، وصیت وہ ناجائز کر گیا، وصیت میں وہ گناہ کی کوئی وصیت کر گیا، تو ایسی وصیت کو بدلنا چاہیے. اور جب گناہ کی وصیت کر گیا، کسی کا رائٹ اس نے پامال کیا، کسی کی طرفداری اس نے کی، یا گناہ کی وصیت اس نے کی، اگر اس کو بدلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور معاملہ اصلاح کا کر دیا جائے، معاملہ صلح کا کر دیا جائے، معاملہ درست کر دیا جائے، ریکٹیفیکیشن کر دی جائے، فرمایا کہ فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے. اب ہے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23، اور اس میں ہے ماہ رمضان کا بیان. تو تھوڑی وضاحت تو کرنی ہوگی نا، انشاءاللہ تعالیٰ پورا مہینہ رمضان کا گزاریں گے تو تھوڑی سی وضاحت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اہم بات کیا ہے، یہ البقرہ کا 23واں رکوع، 6 آیات ہیں اس میں، آیت 133 سے لے کر آیت نمبر 188 تک 6 آیات ہیں. پورے قرآن حکیم میں نماز، زکوٰۃ، حج، عمرہ، قربانی، صدقات، ان کا ذکر بار بار آتا ہے، تمام عبادات کا ذکر بار بار آتا ہے، لیکن رمضان کا ذکر ایک ہی جگہ آیا بس. رمضان کے فرض روزوں کا ذکر اسی ایک جگہ آیا ہے، اور رمضان سے متعلق جو کچھ قرآن میں بیان ہوا وہ اسی ایک مقام پر آیا. چنانچہ جہاں کہیں بھی خطاب جمعہ میں کلام ہوگا، جہاں کہیں بھی رمضان میں بیان ہوگا، یہی حوالہ آئے گا البقرہ کی ان آیات کا، آیت 183 سے 188. تو یہ خاص بات ہے، بقیہ عبادات کا ذکر بار بار قرآن پاک میں، لیکن رمضان، اس کے فرض روزے اور رمضان سے متعلق جو کچھ قرآن پاک میں بیان ہوا وہ اسی ایک مقام پر البقرہ کے 23ویں رکوع میں ہے. ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو. چند باتیں. پہلی بات، یا ایھا الذین آمنو، جب یہ خطاب آئے تو ہمیں ہماری خوش نصیبی کا احساس ہونا چاہیے. ویسے یہ انداز یا ایھا الذین آمنو 89 ٹائمز قرآن کریم میں ہے، 89 مرتبہ، 89 ٹائمز یہ انداز قرآن پاک میں آئے، نمبر 1. اور جب اللہ یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے تو اللہ یا ایھا الناس سے ہمیں ڈفرینشیٹ کر دیتا ہے. یا ایھا الناس بھی قرآن میں 13 مرتبہ آیا تقریباً. اللہ سارے لوگوں سے کلام کرتا ہے، لیکن جب اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو تو 2 ارب کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو الگ کر کے اللہ حکم دیتا ہے، اور گویا اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے. اپنی خوش نصیبی کو ہم سمجھیں تو اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے، ہمیں رہنمائی دے رہا ہے. کیا؟ کتب علیکم الصیام، تم پر یہ صیام، یہ روزہ رکھنا فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا. تسلی دی جا رہی، تم اکیلے بھوکے نہیں رہ رہے بھائی، تم پہلی مرتبہ نہیں ہو جن کو بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے. اور اگر مڈ ایسٹ میں اور پاکستان میں 13 گھنٹے کا روزہ ہے کم و بیش، تو بتایا گیا ناروے والوں کا 20 آورس کا چل رہا ہے بھائی. ٹھیک ہے، برطانیہ میں مسلمان بچے بچیاں اسکول جانے والے، کالج جانے والے 18 گھنٹے کا روزہ بھی رکھتے رہے. انگریز پریشان ہو جاتا ہے، انگریز مسلمان بچوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ 16 گھنٹے کا روزہ رکھ کر کالج یونیورسٹی بھی جا رہے ہیں، ٹریفک میں بھی ہیں، سب کچھ بھی ہیں.
عجیب بات ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے، تسلی ہے، کوئی نیا حکم تمہیں نہیں دیا گیا، پہلے بھی اور لوگوں پر روزے کی فرضیت رہی۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ بار بار سمجھ کر آئے، بار بار ذکر آئے گا، اللہ کا خوف دل میں ہو، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کا خوف دل میں ہو، عذاب نہ دے۔ عذاب کن کے لیے؟ جو نافرمانیاں کریں۔ تو روزے کی ایک بڑی مشق کیا ہے؟ حلال کو چھوڑ دیتے نا، ہزاروں قسم کے کھانے پینے کی ڈشز، ہزاروں قسم کے مشروبات حلال چھوڑ دیتے ہیں، زوجین کا تعلق چھوڑ دیتے ہیں۔ حلال کو چھوڑیں تو اللہ چاہتا ہے تم حرام کو تو چھوڑ دو، حرام کو تو چھوڑ دو، ورنہ چاند رات کو ہی سارا بیٹھ جاتا ہے معاملہ کیوں آخر؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے، کتنے ہی روزے دار ایسے جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور بخاری شریف کی حدیث سے آپ نے فرمایا، جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا ترک نہ کیا، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاس سے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ بھائی حلال کو چھوڑ دیا ہے تو اب حرام کو تو چھوڑو، نافرمانی کے کاموں کو تو چھوڑو، گناہ کے کاموں کو تو چھوڑو، یہ ہے تقوی۔ آگے فرمایا ایام معدودات، یہ روزے گنتی کے چند دن کے ہیں۔ اول شروع میں 3 دن کے روزوں کی فرضیت آئی تھی۔ اول جیسے بات ہم نے پہلے بھی سمجھی، ناسخ و منسوخ میں پھر مثال آ گئی، گریجولی احکامات آئے کچھ معاملات میں، تو روزہ اول ہر مہینے کے 3 دن کی فرضیت آئی۔ اور معروف بات یہ بھی ہے کہ چاند کی 13، 14، 15 تاریخ ایام بیض کے روزے، اور ایک عاشورہ کا روزہ محرم کی 10 تاریخ کا بھی اول فرض تھا، یہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ رمضان کے فرض روزوں کا ذکر آیت نمبر 185 میں آئے گا بھی، اگلی آیت میں، تو شروع میں چند دنوں کے روزے، اس کی طرف اشارہ۔ ایام معدودات، یہ روزے گنتی کے چند دن کے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ یہ اللہ نے رعایت دی ہے، سفر کی مشقت ہے، بیماری کی مشقت آ گئی، چھوڑ دو، بعد میں قضا کرنا ہوگا۔ وعلی الذین یطیقونہ، یہ جو الفاظ ہیں اس کے 2 ترجمے کیے گئے، اور 2 ترجموں کے اعتبار سے 2 تفسیریں بھی کی گئی ہیں، دونوں اپنی جگہ درست ہیں۔ میں ایک ترجمہ ایک تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ جب عربی پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ۔ جب عربی سیکھیں گے تو پتہ چلے گا ایسے ہوتا ہے، جب تفاسیر کا مطالعہ کریں گے اچھا ایسے بھی ہوتا ہے، اور جب اور تشریحات پڑھیں گے اچھا ایسے اور ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کی بیوٹی ہے، ایک سے زیادہ مفاہیم کی گنجائش ہوتی ہے، مگر ایک ترجمہ ایک تشریح میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور جو استطاعت رکھتے ہیں مگر روزہ نہیں رکھ رہے، فدیۃ طعام مسکین، وہ بدلے میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ یہ شروع کی بات تھی، ابھی نہیں ہے بھائی، شروع میں کہ جو طاقت رکھتے ہیں اور ابھی روزہ نہیں رکھ رہے، شروع کی بات ہے نا، ذرا سا بھی یوز ٹو کروایا جا رہا ہے، تو پھر کیا کرو؟ فدیۃ طعام مسکین، وہ بدلے میں ایک مسکین کا کھانا دیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور جو خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ارے بھائی رکھ ہی لو تو اچھی بات ہے۔ اور سنیں آگے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ شروع میں تھوڑی سی رعایت تھی، آگے تو پورے مہینے کے روزے فرض ہونے والے ہیں، تو یوز ٹو ہی ہو جاؤ تو اچھی بات ہے، ورنہ کل تو کمپلشن آئے گی، اوبلیگیشن تو آئے گا، رکھنا تو پڑے گا۔ تو شروع میں ایک رعایت تھی، بعد میں نہیں۔ فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سمجھو۔ اب رمضان کا بیان، اور رمضان کے فرض روزوں کا بھی ذکر، اور قرآن پاک کی عظمت کا بھی ذکر، اور یہ بات کہ اتنی عظیم نعمت ہے قرآن کہ اس کے شکرانے کے طور پر روزے کی مشقت بھری عبادت ہم پر فرض کر دی گئی۔ اللہ اکبر، اتنی ساری باتیں اگلی ایک آیت میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان، اس کی عظمت ہے، واحد مہینہ جس کا قرآن پاک میں نام لیا گیا وہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ حرمت والے مہینوں کا ذکر آتا ہے، آگے آ جائے گا انشاءاللہ، لیکن ان کے نام قرآن کریم میں نہیں۔ واحد مہینہ جس کا نام لیا گیا وہ کون سا ہے؟ رمضان، جو قرآن میں یہاں ذکر آیا اس کا ایک ہی مقام پر۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اچھا، رمضان کا ترجمہ کیا ہے؟ ہاں، رمضان کا ترجمہ ہے جلا دینے والا، جھلسا دینے والا، برن کر دینے والا۔ کیا مطلب؟ وہ بھائی یہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے گناہوں کو جلا کر اللہ ختم کر دیتا ہے، جس میں بندوں کے گناہوں کو جلا کر جھلسا کر اللہ ختم کر دیتا ہے۔ اللہ میری آپ کی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔
اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمیں سچائی کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دینے کو تیار ہے بھائی، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، ہم لینے والے بنے۔ تو رمضان کا ورڈ بھی بڑا پیارا ہے، رمضان کا ورڈ بھی بڑا پیارا ہے کہ جس کے معنی ہے جلا دینے والا۔ اچھا، یہ مہینہ افضل کیوں ہے؟ آگے فرمایا انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سارے مہینے افضل ہیں، سارے مہینے اللہ کے، معاف کیجئے گا، سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن رمضان افضل کیوں ہے؟ قرآن کریم کی وجہ سے۔ رمضان افضل کیوں ہے؟ قرآن کریم کی وجہ سے۔ یہ جو اتنی محنت آپ لوگ بیٹھ کے اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں، یہ مشقت ہے نا، 4 5 گھنٹہ، تھوڑا اور بھی بڑھ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ For what? For Ramadan. And what is in the Ramadan? The revelation of the Quran. یہ جشن ہے قرآن کا، سبحان اللہ۔ یہ مہینہ سجائے قرآن کی وجہ سے، اس کی فضیلت ہے قرآن کی وجہ سے۔ سو مچ سو تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، سب رمضان میں نازل ہوئی۔ تو وہی کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اللہ کی فضل و کرم سے، قرآن کے ساتھ راتیں گزار رہے ہیں۔ اس سے بڑا اور پیارا کام کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمیں مزید استقامت عطا فرمائے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن ملے گی کن کو؟ ھدی للمتقین شروع میں آیا، ٹھیک ہے۔ بارش برستی ہے، جو چاہے فائدہ اٹھا لیں، لیکن جو برتن کو الٹا کر دے گا پانی سے فائدہ نہیں ملے گا بارش کے۔ بارش برستی ہے، پاکستان والے ڈیم بنا لے تو اسٹور کر لیں گے، فائدہ اٹھا لیں گے نا، ڈیم نہیں بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ ویسٹ ہوگا پانی۔ تو بارش برس رہی ہے، لے لو، تو قرآن کی بارش برس رہی ہے، لے لو، لیکن جو لینا نہ چاہے تو زبردستی نہیں ملے گی۔ جس میں ہدایت کی طلب نہ ہو نہیں ملے گی، تقویٰ نہ ہو نہیں ملے گی، احساس کل کا جواب دے گا نہ ہو، فیئر آف اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو نہیں ملے گی۔ تو تقویٰ ہوگا تو ہدایت ملے گی، ہے سب کے لیے، ملے گی کن کو؟ جن میں تقویٰ ہوگا۔ اور روزے کا حاصل کیا ہے؟ لعلکم تتقون، ابھی ہم نے پڑھا 183 میں، روزے کا حاصل کیا ہے؟ تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔ تو دن میں روزے رکھو، رات میں قرآن سنو، دن میں روزے سے تقویٰ پیدا کرو، رات میں قرآن سے ہدایت لو، اس لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ یہ کمپلیٹ پیکج ہے، دن کا روزہ ہے تقویٰ کے لیے، اور رات کا یہ قیام ہے قرآن کے ساتھ گزارنے کے لیے، تاکہ متقی بنے اور قرآن پاک سے ہم سب کو ہدایت مل جائے۔ اللہ ہم سب کو مزید عطا فرمائے۔ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی روشن دلائل ہیں۔ حق اور باطل میں فرق کر دینے والا کلام ہے یہ قرآن پاک، اس میں ہدایت کے روشن دلائل موجود ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، لہذا تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے تو وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ یہ ہے فرضیت آ گئی۔ شروع میں تو تھا نا 3 دن کا معاملہ، دیٹس اٹ، کلوز، چیپٹر کلوز۔ استطاعت ہے نہیں رکھ رہے، چلو فدیہ دے دو، مسکین کو کھانا کھلا دو، نہیں، چیپٹر کلوز، اب تو رکھنا ہی پڑے گا۔ ہاں رعایت ہیں، وہ بھی آگے ذکر آ رہا ہے، مرض کے بارے میں، سفر کے بارے میں۔ البتہ ایک اہم بات، یہاں تو سب لوگ جو بیٹھے ماشاءاللہ روزوں کا اہتمام ہے، چھوٹے بچوں کی ہم بات نہیں کر رہے، لیکن جتنے لوگ بیٹھے ایڈلٹس ہیں، بالغ ہیں، رکھ رہے ہیں الحمدللہ، مگر آج ہمارے معاشرے میں بڑے آرام سے لوگ روزے کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ بھی رمضان کا چھوڑ دیا، اب وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس کا ازالہ ممکن نہیں، اس کا کمپنسیشن ممکن نہیں۔ ایک روزہ جان بوجھ کر بھی چھوڑ دیا، ساری زندگی اب روزے رکھتا رہے، اس کا کمپنسیشن، اس کا ازالہ ممکن نہیں۔ اللہ پورے صدق دل کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ مجھے اور آپ کو روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں دین بڑا پیارا ہے اور اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ کو معلوم ہے بندے بیمار بھی تو ہوں گے، بندوں کے ساتھ مشقت کا بھی پہلو تو آئے گا، رعایت ہے۔ کہاں؟ فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا وَعَلَى سَفَرٍ، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ مرض یعنی بیماری ایسی ہے کہ شدت ہو جائے گی تو جان کی لالے پڑ جائیں گے، چھوڑ دو بھائی، بعد میں قضا کر لینا۔ لیکن ہلکی سی کھانسی پر نہیں ہے بھائی، ہلکی سی چھینک آ گئی اس پر نہیں ہے، ایسی بیماری کہ ذرا مشقت ہو جائے چھوڑ دو، بعد میں قضا کر لینا۔ سفر شرعی اعتبار سے تفصیل اپنے مقام پر ہے، مثلا ایک رائے احناف کے ہاں 57 مائلز یا 80 کلومیٹرز کی ہے، اگر اتنا بندے کا سفر ہے اور 15 دن سے کم کا قیام ہے تو یہ شرعی سفر کہلاتا ہے۔ باقی حضرات اپنے مکتب فکر کی رائے پر عمل کریں، تو شرعی سفر ہو تو روزہ مشقت تو ہے، چھوڑا جا سکتا ہے، بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ خواتین کے مخصوص ایام کا معاملہ ہے،
چھوڑ دو بھائی، بلکہ نہیں رکھنا روزہ، ابھی مخصوص ایام میں، بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ ایک خاتون حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، اور اگر اس کے وجود میں غذا جائے گی تو بچے کو غذا ملے گی نا، وہ چھوڑ دے، بعد میں قضا کرنی ہے۔ ایک خاتون اپنے بچے کو فیڈ کرا رہی ہے تو ظاہری بات اس کے وجود میں جائے گا تو بچے کو فیڈ کرائے گی۔ کتنا پیارا دین ہے، آپ اندازہ کیجئے، بات بعد میں بھی آئے گی، بچے کا بڑا لحاظ رکھا ہے ہمارے دین نے۔ ماں کے وجود میں غذا جائے گی تو بچے کو غذا ملے گی نا، تو فیڈ کرنے والی خاتون ہے، ابھی چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لے، یہ گنجائشیں عطا کی گئی ہیں۔ اور ایک انتہائی شکل کیا ہے، ایسا کوئی شخص بوڑھا کمزور اور لاغر ہو گیا، اتنا بوڑھا کمزور اور لاغر، اب بھوک برداشت ہی نہیں ہے، لائف ٹائم کا معاملہ آ گیا، یہ روزہ نہیں رکھے گا، فدیہ دینا ہوگا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اگر ایسا مرض ہے، ایسی بیماری ہے کہ اب وہ ریکور نہیں ہو سکتا بندہ، لائف ٹائم کا معاملہ ہے، ہمیشہ کا معاملہ ہے، اور اس کو انٹیک بھی لینی ہے، غذا بھی لینی ہے، دوا بھی لینی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا وہ مریض، تو وہ بھی روزہ چھوڑ دے، اس کو بھی فدیہ دینا ہوگا۔ ایک فدیہ کتنا، ایک روزے کا ایک صدقہ فطر کی رقم کے برابر۔ یہ مسائل معلوم کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ بڑا پیارا اللہ ہے ہمارا۔ ہاں 24 گھنٹے کا روزہ فرض نہیں کیا ہے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک کا فرض کیا ہے۔ 12 مہینے کے روزے فرض نہیں کیے، 1 مہینے کے، اور اگر اس میں مشکلات ہے تو اس میں بھی رعایت عطا کی گئی ہے۔ اور ایک بڑی پیاری رعایت ہے، وہ یہ کہ بھولے سے کوئی کھا پی لے روزے میں تو کیا ہوگا، جیسے یاد آئے چھوڑ دے، اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے روزے کی حالت میں کھلایا، اور اب چھوڑ کر روزے کو مکمل کر لے۔ بھائی یہ بھولے سے ہوگا، جان بوجھ کر بھولے سے نہیں ہوگا، یہ خیال رکھنا ہے ہم نے۔ اگر بھولے سے ہو جائے، جیسے یاد آئے بندہ چھوڑ دے، اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے روزے کی حالت میں کھلایا اور روزے کو بندہ مکمل کر لے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بہت پیارا ہے، اللہ بہت پیارا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت سے اللہ نے خطا کو، چوک ہو جانا خطا، اور نسیان کو، بھول جانے کو معاف فرما دیا ہے۔ تو بھولے سے ہو جائے تو معافی ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ آسانی فرمانا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ مشکل فرمانا نہیں چاہتا۔ اس کو اگر رمضان کے علاوہ بھی دیکھیں، زکوٰۃ کتنی % اللہ ڈیمانڈ کرتا ہے ہم سے؟ 2.5%، اس میں بھی لوگوں کی جان نکلتی۔ حالانکہ ابھی ہم نے آیت 177 کی ذیل میں کیا سمجھا، زکوٰۃ کافی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر بھی دینا چاہیے۔ سارا تھوڑی مانگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ نمازیں کتنی فرض کی اللہ تعالیٰ نے؟ 5 نمازیں، اس میں فجر سے ظہر کا گیپ بہت بڑا دیا، معاش، اور عشاء سے فجر کا گیپ بڑا دیا، عام طور پر آرام بھی کر لو۔ اب آپ کہیں رمضان میں آپ ہمیں کیوں بٹھا رہے ہیں؟ ہم نے تھوڑی بٹھایا، آپ تو خدا کے بیٹھے ماشاءاللہ، ہم نے تو دعوت دی، آپ نے قبول کر لی۔ کیوں؟ اس سے کہ اللہ کے رسول کی راتیں قرآن کے ساتھ بسر ہوئیں، رمضان میں خاص طور پر، اور پورا سال میں صحابہ کرام کی راتیں قرآن پاک کے ساتھ بسر ہوئیں۔ یہ ہمارا ایکسٹرا آرڈنری میگا ایونٹ ہے۔ ادروائز نمازوں میں جو گیپس اللہ نے رکھے، اللہ نے بڑی آسانیاں رکھی الحمدللہ، اور معاملات میں بھی دیکھیں تو اللہ نے دین بڑا آسان ہمیں عطا فرمائے۔ آگے فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو۔ کیا مطلب؟ سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، خواتین کے مخصوص معاملات کی وجہ سے روزے رہ گئے تو بعد میں ارلیسٹ کیا ہے اس کی قضا کر لو۔ یہ روزے پورے کرنے ہیں بھائی، گنتی پوری کر لو۔ کیوں؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی کا اظہار کرو اس پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ یہ جو قرآن جیسی عظیم نعمت، جو قرآن نازل ہوا ماہ رمضان میں، اس ہدایت پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اور بڑائی بیان کیسے کروائی جا رہی؟ کروڑوں بندوں کو اللہ بھوک اور پیاس والی اس عبادت سے گزار رہا ہے، اور رمضان میں قرآن 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 فوکل پوائنٹ ہے۔ اس قرآن پر شکرانہ ادا کرنے کے لیے روزے رکھوائے جا رہے ہیں۔ یہ اتنی عظیم نعمت ہے، سمجھے خدا را، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس پہ شکرانہ ادا کرنے کے لیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے یہ روزے رکھوائے جا رہے ہیں۔ اور اگر رہ گئے ہیں بیماری، سفر وغیرہ کی وجہ سے، تو گنتی پوری کروائی جا رہی ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی کا اظہار کرو اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اتنی بڑی دولت، یہ اتنی بڑی دولت، یہ اتنی بڑی دولت کہ اس پہ شکرانہ ادا کرنے کے لیے یہ کروڑوں بندوں کو اللہ عبادت سے گزار رہے روزے کی، جو بہرحال ایک مشقت والی عبادت ہے۔ اس روزے سے کیا ملتا ہے؟ اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اگلی آیت بڑا لنک ہے اس کا اس روزے کے ساتھ، بڑے دل سے سنیے گا اس کو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی علیہ السلام، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں
فإنی قریب، تو بے شک میں تو ان کے قریب ہوں. اس کو دل کے کانوں سے سن کر اب محسوس کیجئے مزید. جو عربی سے واقف ہیں وہ غور کریں، یہ لفظ بھی نہیں آیا کہ فقل، ترجمہ کرتے ہیں ہم اس کا، فقل انی قریب یہ بھی نہیں آیا. جب آپ سے میرے بندے اے نبی علیہ السلام میرے بارے میں پوچھیں بے شک میں قریب ہوں. لغوی لٹرل ٹرانسلیشن یہ بنے گی، ہم ترجمانی کریں گے آپ فرما دیجیے بے شک میں قریب ہوں. اور اللہ کتنا قریب ہے؟ سورہ قاف میں ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 16 میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ فرماتا ہے ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، وہ اپنی شان کے مطابق ہم سے قریب ہے. البتہ اس کی قرب کا ایک خاص بیان ہمیں بخاری شریف کی حدیث میں ملتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جو عمل کرتا ہے 10 سے لے کے 700 گنا تک میں اجر دیتا ہوں. 10 سے لے کے 700 گنا، فرام 10 times to 700 times. اور البقرہ آیت 261، البقرہ آیت 261 میں ہے اللہ 700 سے بھی زیادہ دینے پر قادر ہے. البتہ حدیث بخاری شریف کی حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بندہ جو عمل کرتا ہے 10 سے لے کے 700 گنا تک اجر دیتا ہوں، سوائے روزے کے. سوائے روزے کے خاص ہے، خاص اجر ہے روزے کا. روایت میں الفاظ آگے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، بے شک روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کتنا اللہ بہتر جانتا ہے، He knows the best. اللہ اکبر. اور دوسری روایت یہ اور دل کے کانوں سے سنیے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزَى بِهِ. اللہ فرماتا ہے بے شک روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں، میں ہی بندے کو مل جاؤں گا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر اللہ مل گیا تو کچھ رہ گیا ملنے سے؟ ساری زندگی کے بعد اگر اللہ مل گیا گزارنے کے بعد تو وارے نیارے ہو جائیں گے. اور ساری زندگی دھکے کھا کھا کر نہ جانے کیا کچھ کیا ہو اور اللہ نہ ملے تو پھر کیا زندگی؟ بیکار زندگی. اور بیکار شے ردی کی ٹوکری میں ڈالی جاتی ہے اور ردی کا کچرا جو ہے وہ جلایا جاتا ہے آگ کے اندر. اور بیکار زندگی گزارنے والا جہنم میں جلے گا. اللہ جہنم سے ہمیں محفوظ رکھے. اور بامقصد زندگی گزارنے والا وہ اللہ کا دیدار، اللہ کی رضا، جنت کی نعمتیں پائے گا. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. یہ اس روزے کا بہت بڑا حاصل. کیسے بھلا؟ اس روزے کی کیفیت میں ہماری جسم پر توجہ کم ہو جاتی ہے کھانے پینے وغیرہ کے معاملات میں. اور جب جسم پر توجہ کم ہوتی تو روح بیدار ہوتی ہے، اور روح بیدار ہوتی تو اس روح میں ارج ہے اللہ سے ملاقات کی. اللہ اکبر. یہ روزے کے اندر روح بیدار جو ہوتی ہے تو اللہ کا قرب بندے کو ملتا ہے. اور اگر روزہ اس کی پوری پروٹوکولز کے ساتھ، اس کے پورے آداب کے ساتھ، اگر اس کے پورے ایٹیکیٹس کے ساتھ رکھا جا رہا ہے تو ہم فیل کریں گے کہ اللہ ہمارے قریب ہے. اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں. اللہ اپنا یہ قرب مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. اور ایک آخری بات جوڑ لیں، دن میں روزہ رکھا تو تقویٰ پیدا ہوگا، تو رات میں قرآن سنیں گے تو ہدایت ملے گی. دن میں روزہ رکھیں گے تو روح بیدار ہوگی، دن میں روزہ رکھیں گے تو روح بیدار ہوگی. اب بیدار ہوگی تو رات میں اس کو قرآن سناؤ. اس روح کی غذا اللہ کا کلام، اللہ کی وحی ہے. اس قرآن کی محفلوں میں اور ذوق اور شوق کے ساتھ مجھے اور آپ کو اللہ مزید شرکت کی توفیق عطا فرمائے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور اے نبی علیہ السلام جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بے شک میں ان کے قریب ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میں ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے. کیا گارنٹی اللہ دے رہا ہے؟ جب دعا کرے گا میں قبول کروں گا. لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں بھی تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھے. ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنے تو اللہ کرے میری بھی تو سنو. ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ قبول کرے تو اللہ فرما رہے میرا حکم بھی تو مانو، مجھ پر ایمان تو رکھو، مجھ پر یقین تو رکھو، مجھ پر توکل تو رکھو، میری فرما برداری تو کرو، نافرمانیوں کو تو چھوڑو، گناہوں کو تو چھوڑو. تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری سنوں، تم بھی تو میری سنو، تم بھی تو میری مانو. اٹس اے ٹو وے ٹریفک، ٹو وے معاملہ ہے نا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، البقرہ 152 ہم پڑھائیں. تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو اللہ فرما رہے تم چاہتے ہو میں تمہاری دعائیں قبول کروں تو میری بات مانو، میرے حکم پر عمل کرو. یاد رکھیے گا ہماری دعاؤں کی قبولیت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ مال حرام کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور اجتماعی سطح پر کیا حرمین شریفین میں اس وقت لاکھوں بندہ موجود نہیں؟ دعاؤں میں کمی ہے؟ نہیں. جمعے کے خطبات میں، جمعے کے اجتماعات میں دعاؤں میں کمی ہے؟ بالکل نہیں. مگر آج ہمارے حالات سور کیوں نہیں رہے؟ اس سے کہ امت اجتماعی سطح پر اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے. امت نے امت والے کام کو چھوڑا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. انفرادی سطح پر جو لوگ حرام میں مبتلا ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی.
حرام کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو مال حرام سے بچائے، اللہ ہم سب کو نافرمانی سے بچائے۔ فرمایا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پر آ جائیں۔ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ یہود کے ہاں ممانعت تھی، ہمارے ہاں گنجائش ہے، اجازت ہے، روزے کی راتوں میں زوجین کا تعلق قائم کیا جانا، اس کی اجازت ہے۔ اس کے بعد جو بڑا پیارا سا جملہ ہے، تاریخ انسانی میں ایک لفظ آیا لباس، یہاں اس سے زیادہ خوبصورت لفظ شوہر اور بیوی کے تعلق کو بیان کرنے کے حوالے سے نہیں ہو سکتا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس ہو۔ کیا ہے لباس؟ ہم سب نے پہنا ہوا الحمدللہ۔ آپ کے میرے جسم سے فزیکلی سب سے زیادہ قریب شے جو بالکل چپکی ہوئی لگی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ لباس، قرب۔ آپ کے میرے ہاتھ کندھے پر کہیں کٹ لگا ہو، لباس پہنا ہوا، کٹ چھپ جاتا ہے، وہ زخم چھپ جاتا ہے، وہ دھبا چھپ جاتا ہے۔ لباس راحت فراہم کرتا ہے، موسم کی شدت سے بچاتا ہے، اور لباس حیثیت کے مطابق پہنا جاتا ہے، اور لباس پر دھبا لگ جائے سارے محلے کو دکھایا نہیں جاتا، چپکے سے خاموشی سے صاف کر لیا جاتا ہے۔ بس سمجھ آ گئی تو آپ کا بھلا، اور جن کو ابھی ٹائم ہے ان کا بھی بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لفظ لباس پہ غور کیجئے، یہ اس قدر قرب جو شوہر بیوی میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اس سے زیادہ خوبصورت لفظ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں تھا کہ تم ان کے پاس جا کر اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے۔ فتاب علیکم، تو اس نے تم پر نظر کرم فرمائی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف فرما دیا۔ فالآن باشروہن، تو اب تم ان سے صحبت اختیار کرو۔ یہ صحابہ کرام کو ایک شبہ تھا کہ یہود کے ہاں تو گنجائش نہیں تھی، پتہ نہیں ہمارے گنجائش ہے یا نہیں ہے، تو وہ راتوں میں تعلق قائم ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے علم ہے کہ معاملہ ذرا خیانت کا اپنے ہی آپ سے ہو رہا تھا، تو لو اللہ نے اجازت دی ہے۔ یہود کی یہاں ممانعت تھی، ہمارے ہاں گنجائش ہے، روزے کی رات میں زوجین کا تعلق قائم کرنا حلال ہے۔ آگے اہم بات، فالآن باشروہن، تو اب تم ان سے صحبت اختیار کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے نصیب میں لکھ دیا۔ کیا تلاش کرو؟ جہاں سکون کا باعث بنتے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے، وہیں ایک بڑا مقصد ہے اولاد کا حصول۔ اولاد کا حصول یو کے میں 2% سے نیچے آ گئے بیچارے اینول گروتھ ریٹ پر، اور اب یو کے کا پرابلم یہ ہے کہ باہر سے جو امیگرینٹس آئی ہوئی خواتین ہیں، اب ان سے ہی بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ گوروں کے ہاں بچے کم پڑ گئے ہیں، تو گوروں کو تو مصیبت پڑ جائے گی، 2050 کہہ رہے تھے، 2030 میں مصیبت پڑ جائے گی۔ نسل انسانی کا قافلہ کب بڑھے گا؟ جب نکاح کا بندھن بندھے گا اور اولاد کا حصول ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تلاش کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ تمہارے لیے نمایاں ہو جائے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے فجر کے وقت۔ سادہ سی بات، صبح صادق ہو جائے، اور آج کل تو آسانی کی کیلنڈرز بھی اویلیبل الحمدللہ، تو صبح صادق ہو گئی، اب اس سے پہلے کھا سکتے ہو، اس وقت پر جب وہ وقت داخل ہو جائے، یہ سحری کا آغاز ہو گیا، اور بلکہ سحری کا اختتام ہو گیا، روزے کا آغاز ہو گیا۔ حضور فرماتے السحور برکہ، سحری میں برکت ہے۔ یہود کے سحری نہیں تھی، رات کو سوتے تھے، روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ ہمیں سحری کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی، بلکہ اجازت عطا فرمائی، اور رسول اللہ علیہ السلام نے اس کی برکت کا ذکر فرمایا کہ السحور برکہ، سحری کا اہتمام کیا کرو، چند لقمے ہی کیوں نہ ہو، چند گھونٹ پانی کی کیوں نہ ہو، برکت ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ رات کب شروع ہوتی ہے جی؟ غروب آفتاب پر۔ غروب آفتاب ہو گیا، بس افطار کی جائے اللہ کا نام لے کر، اور رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے جب تک میری امت افطار وقت پر کرے گی، ویسے حدیث کا ترجمہ کیا جائے تو افطار میں جلدی کرے گی، جلدی سے مراد کیا ہے؟ پہلے نہیں ہے، وقت پر افطار کرنا، ڈیلے نہ کرنا خواہ مخواہ، تو وقت پر جب میری امت افطار کرے گی جب تک تو وہ برکت پر رہے گی۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور بیویوں سے صحبت اختیار نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ اعتکاف کا ذکر بھی آ گیا۔ روزے کی راتوں میں زوجین کا تعلق حلال ہے،
لیکن جب بندہ اعتکاف میں بیٹھ گیا تو اب یہ بھی تعلق حلال نہیں ہے، اس کی بھی ممانعت ہے۔ باقی رسول اللہ علیہ السلام کی سنت رہی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے، اور ایک سال غزوہ کی مصروفیت کی وجہ سے نہ کر سکے تو اگلے سال رسول اللہ علیہ السلام نے 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ تو روزے کی حالت میں زوجین کا تعلق حلال، لیکن اعتکاف میں جب بندہ بیٹھ گیا تو اب یہ حلال نہیں ہے تعلق روزے کی، یعنی اعتکاف کی حالت میں زوجین کا تعلق حلال نہیں ہے۔ یعنی جتنے معاملات قرآن پاک میں رمضان اور روزے سے متعلق وہ اسی ایک مقام پر آ گئے۔ اگلے الفاظ سنیے، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی طے کردہ حدود ہیں تو ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ ایک ہم نے حدود آرڈیننس سنا تھا، اس میں کچھ سزا وغیرہ کے معاملات تھے، تو ایک کانسیپٹ ہے کہ حدود صرف سزاؤں کو کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آگے سورۃ المائدہ بعد میں آئے گی، وضاحت ہو جائے گی حدود کیا ہے، تعزیرات کیا ہیں، کیپٹل پنشمنٹ کیا ہے، وہ بات ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کے احکام کو بھی حدود کہا گیا ہے۔ یہ اعتکاف سے متعلق معاملہ، یہ زوجین کے تعلق کو قائم کرنا یا کب منع، اس کے متعلق معاملہ، یہ سب معاملات بھی احکام ہے نا، ان احکام کو اللہ حدود قرار دیتا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی طے کردہ حدود ہیں، فلا تقربوها، تو ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیا مطلب؟ انگلش میں ہم کہتے ہیں کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس، ہے نا، ڈینجر ہے بھائی، اتنا ورلڈ کا خطرہ ہے، دور رہو تو دور رہو، قریب جاؤ گے تو بریک کرو گے لا کو، قریب جاؤ گے تو حدود کو پامال کرو، تو کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی طے کردہ حدود ہیں، فلا تقربوها، تو ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ متقی یعنی پرہیزگار بنے، گناہوں سے بچنے والے بنے۔ اس ضمن میں آخری آیت ہے، اور اب مال حرام سے بچنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ روزے کا حاصل کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ کیا ہوگا کہ پتہ چلے گا کہ ہاں بندے کے دل میں تقوی ہے؟ جھانک تو نہیں سکتے، وہ پتہ چلے گا بندہ حرام سے بچ رہا ہے کہ نہیں بچ رہا۔ محض ظاہر کا کچھ حلیہ ہی تقوی نہیں ہوتا، ظاہر کا حلیہ بھی سنت سے قریب تر ہونا چاہیے، ہم قائل ہیں اس کے، مگر صرف ایک آؤٹ لک، یہ گیٹ اپ ہی تقوی نہیں ہے۔ بندے کی ڈیلنگ، بندے کے معاملات کیسے ہیں؟ چنانچہ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی اس مال کو بطور رشوت حکام تک پہنچاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم جانتے بوجھتے لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ۔ مال باطل طریقے پر مت کھاؤ اور رشوت کے طور پر حکام تک نہ پہنچاؤ، یعنی مال حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر روزہ رکھا ہے اور واقعتاً روزے کا اہتمام ہے تو بندہ حلال پر اکتفا کرے گا، حرام میں منہ نہیں ڈالے گا، حرام کاموں میں بھی منہ نہیں ڈالے گا، جھوٹ ہے، غیبت ہے، بیک بائٹنگ ہے، جیلسی ہے، حسد ہے، تکبر ہے، اینڈ سو آن، اور اپنے مال کو حرام سے پاک رکھے گا۔ یہ کیا کہ حلال کو چھوڑ دیا روزے کی حالت میں اور حرام کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، یہ تو بھوک اور پیاس ہے، جیسے کہ حدیث بیان کی گئی۔ تو کیسے پتہ چلے گا؟ آفٹر رمضان میں خود بھی چیک کر لوں، ہم خود بھی چیک کر لیں، حرام سے بچ رہے کہ نہیں، گناہ سے بچ رہے کہ نہیں۔ اف یس وی گاٹ دا رمضان، رمضان کا حاصل مل گیا کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہے۔ رشوتیں دے کر حکام تک نہ پہنچاؤ، پلاٹوں پر قبضہ کرنے کے لیے، چائنا کٹنگ کرنے کے لیے، جائیدادوں پر قبضہ کرنے کے لیے، ٹینڈر اپنے حق میں کروانے کے لیے رشوتیں چلتی ہیں کہ نہیں چلتی؟ کس کو نہیں پتا کہ حرام ہے، کس کو نہیں پتا کہ منع ہے؟ لیکن رشوت خوری بھی چل رہی ہے، حرام خوری بھی چل رہی ہے، جائیدادوں پر قبضے بھی چل رہے ہیں، لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کی جا رہی ہیں، اور جناب رمضان شریف بھی ہو رہا ہے، عمرہ شریف بھی ہو رہا ہے، سب کچھ بھی ہو رہا ہے۔ واٹ از دس؟ ہم عمرے کی نفی نہیں کر رہے، معاذ اللہ، روزہ تو فرض ہے، رکھنا ہی رکھنا ہے، ہم نفی کریں اس ایٹیٹیوڈ کی، حلال کو چھوڑو، حرام کو نہیں چھوڑ رہے بھائی، اللہ کا حکم مان کے روزہ رکھتے تو اللہ کا حکم مان کر رشوت کو کیوں نہیں چھوڑتے، سود کو کیوں نہیں چھوڑتے، مال حرام کو کیوں نہیں چھوڑتے، گناہ کی باتوں کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ ٹیسٹ ہے، لٹمس ٹیسٹ ہے، اور ابھی جسٹ بگننگ آف رمضان ہے، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر عرض کروں، میں نے لوگوں کے آنکھوں میں آنسو دیکھے جنہوں نے یہیں بیٹھ کے توبہ کی ہے، قرآن کی محفلوں میں بیٹھ کے توبہ کی، اپنا بلیک وائٹ کیا، کس معنی میں؟ جس کا ہڑپ کیا تھا اس کو واپس لوٹایا ہے، بہنوں کا حصہ ہڑپ کیا تھا واپس لوٹایا۔ میں دل سے کہہ رہا ہوں بہت ہم لوگوں نے کوتاہی کی اس معاملے میں، جائیدادوں پر قبضہ کیے لوگوں نے واپس لوٹایا ہے۔ نہیں چلے گی حرام خوری، اور اگر حرام خوری چل رہی ہے تو رمضان کا جو کرکس آف دا میٹر ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا۔ اللہ ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے اور حرام کی ہر شکل سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔